آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا میرے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت امام الشاہ احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں اپنا نذرانہ عقیدت کچھ اس انداز میں پیش فرماتے ہیں کہ تو ہے وہ غوث کہ ہر غوث ہے شیدا تیرا تو ہے وہ بیس کہ ہر بیس ہے شیدا تیرا اور جو ولی قبل ہوئے یا بعد میں ہوں جو ولی قبل ہوئے یا بعد میں ہوں گے سب دل میں ادب رکھتے ہیں میرے آقا تیرا وعدہ و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم پہ کرے اخلاص محبت پر بردائے سادات حضور مفکر اسلام پیر سید تراب الافشاں صاحب کے شاگرد اور خصوصی مرید خاص میں مراد حضرت علامہ مولانا قاری محمد آصف قادری صاحب متع اللہ بطول حیاتہ اور دیگر محترم و مکرم سامعین، جیسا کہ آپ حضرات اس بات سے بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ محفل 11ویں شریف کے نام سے منسوب ہے اور یہ مسلمانان عالم کا طریقہ رہا ہے کہ جو ہی ربیع الثانی کا یہ ماہ مقدس آتا ہے تو اس ماہ مقدس میں ہر طرف مسلمان حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محفل سجا کے بیٹھ جاتے ہیں اور یہ میں آگے چل کے جیسا کہ بیان کروں گا کہ یہ صرف میری مقررانہ بات نہیں ہے کہ ربیع الثانی میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا انعقاد کرنا، محافل 11ویں منانا، یہ مقررانہ بات نہیں ہے، بلکہ یہ شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسے عظیم محدث نے یہ بات نقل کی ہے کہ 11 ربیع الثانی کو اور ربیع الثانی کے مہینے میں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی 11ویں کا انعقاد کرنا، 11ویں شریف کی محفل منانا اور حضور غوث اعظم کا تذکرہ خیر فرمانا، یہ مسلمانان عالم کی سنت ہے اور مسلمانان عالم کا یہ طریقہ کار ہے۔ ابتداءً ایک دو باتیں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں اور پھر 11ویں کے متعلق چند گزارشات عرض کرتا ہوں۔ حضرات گرامی مرتبت، آج اہل سنہ والجماع پہ رب ذوالجلال کا یہ جو اتنا عظیم کرم ہے کہ یہ راہ مستقیم پہ گامزن ہیں اور صراط مستقیم پہ یہ چل رہے ہیں، تو یہ بھی میں جو اپنی ناقص عقل اور ناقص علم کے مطابق سمجھتا ہوں یہ بھی صدقہ ہے حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ وہ اس طرح کہ آج سنیت کا معیار کیا ہے؟ اگر کوئی کہتا ہے کہ میں سنی ہوں جی، تو ہم اس سے سنیت کا معیار پوچھیں گے
کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ آج اگر کوئی اپنے آپ کو سنی سمجھتا ہے تو وہ اعلیٰ حضرت سے اعراض کر رہا ہے تو وہ کبھی سنی نہیں ہو سکتا۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صدقہ ہے میرے امام احمد رضا فاضل بریلوی۔ کیوں کہ یہ آپ سنتے رہتے ہیں کہ غوث اعظم کے نائب ہیں امام احمد رضا فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو حضور غوث اعظم کا یہ فیض ہے اور آپ کا یہ کرم ہے کہ آپ کے صدقے سے، آپ کے توسل سے رب جلال نے ہمیں امام احمد رضا جیسا امام عطا کیا، امام احمد رضا جیسا مجدد عطا کیا کہ جس نے بیک وقت 62 سے زیادہ فتنوں کا بیک وقت مقابلہ کیا اور دنیا کو بتا دیا کہ لوگ باتیں کرتے رہیں، جب کرنا لوگوں کی عادت ہے، لیکن جب تک امام احمد رضا زندہ رہے گا یا امام احمد رضا کے ماننے والے زندہ رہیں گے، کسی کو شان رسالت پہ زبان کھولنے نہیں دیں۔ یہ اعلیٰ حضرت کا فیض ہے۔ تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سارا فیض ہے اور آپ کے دم قدم سے سنیت کی یہ برکتیں ہیں اور یہ سارا ماحول سنیت کا سب سے شاداب ہے تو غوث اعظم کی برکتیں۔ تو غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں بیان سے شروع کرتا ہوں کہ بیان میں بھی بیٹھا ہوں بیان کرنے کے لیے، مولانا آصف قادری صاحب بھی بیان کرتے ہیں، لیکن ہماری بات میں وہ اثر نہیں کہ جو اثر حضور غوث اعظم کے بیان میں تھا۔ اور بیان میں اثر کی وجہ کیا تھی؟ صاحب قلائد جواہر محمد بن یحییٰ تازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے قلائد الجواہر کے اندر اس بات کو نقل کیا اور صاحب بہجت الاسرار نے اس بات کو نقل کیا ہے اور ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ نے بھی اس بات کو نقل کیا ہے کہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک دن ظہر سے پہلے میں بیٹھا ہوا تھا کہ مجھے حضور علیہ السلام کی زیارت ہوئی اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بیٹا عبد القادر تم لوگوں کو واعظ نہیں کرتے، لوگوں کو واعظ کیا کر۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عجمی آدمی ہوں اور یہ جن لوگوں کو آپ
اس لحاف دہن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کرم تھا کہ پورے بغداد میں حضور غوث اعظم کے درجے کا کوئی فقیر نہیں تھا، درجے کا کوئی فقیر بھی نہیں تھا۔ ایک مرتبہ ایک شخص تھا، اس نے قسم اٹھا لی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جو پوری کائنات پر اس وقت کوئی دوسرا شخص نہ کر رہا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ اس نے یہ بات کہہ دی کہ اگر میں ایسی عبادت نہ کروں کہ جو اس وقت کوئی دوسرا آدمی پوری روئے زمین پہ نہ کر رہا تو میری بیوی کو 3 طلاق۔ مسئلہ بغداد کے علماء کے پاس پیش کیا گیا کہ اس آدمی نے یہ بات کہہ دی ہے اور ایسا تو ممکن نہیں، کیوں کہ پوری کائنات میں کوئی کس عبادت میں مصروف ہے، کوئی کس عبادت میں مصروف ہے، تو اب اس کے لیے کوئی حل نکالا جائے۔ تمام علماء نے یہی کہا کہ اس کا کوئی حل نہیں، اس کا حل یہی ہے کہ اس کی بیوی کو 3 طلاقیں ہو جائیں۔ مسئلہ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کیا گیا کہ حضور آپ اس مسئلے کا جواب دیں، آپ اس کا حل بتائیں۔ جب حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں مسئلہ پیش کیا گیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ایسا کیا جائے کہ اس شخص کو حرمین طیبین میں لے جاؤ اور جا کر کعبۃ اللہ جہاں لوگ طواف کرتے ہیں اس کو خالی کروا دیا جائے اور خالی کرا کے اس سے طواف کروایا جائے۔ تو چونکہ اس وقت وہ طواف کر رہا ہوگا تو مطاف خالی ہوگا، وہاں کوئی اور طواف نہیں کر رہا ہوگا، تو پورے زمین پہ وہ ایسی عبادت کر رہا ہوگا جو اور کوئی نہیں کر رہا ہوگا، اس کی بیوی طلاق سے بچ جائے۔ تو یہ اگر فقات نے کام دیا کسی آدمی نے اس کی مشکل کو آسان کیا تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ۔ تو ہماری تو مشکلیں غوث اعظم آسان کرتے ہیں، ہم اسی لیے غوث اعظم کہتے ہیں، اور یا غوث اعظم المدد کہتے ہیں کہ ہماری مشکلیں اس طرح غوث اعظم نے حل فرمائی۔ لوگوں کو یہ تکلیف ہے کہ غوث اعظم اور اولیاء کے پاس جانے کی، رب کعبہ کی قسم ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے کہ والدین کی صرف قبروں کی زیارت کی جائے، اور والدین کے متعلق یہ قید بھی نہیں ہے کہ والدین نیک ہوں یا نیکوکار نہ ہوں، صرف جا کر زیارت کریں۔ مشکوٰۃ شریف کے آخری باب میں یہ روایت موجود ہے، میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من زار قبر ابویہما او احدہما فی کل جمعۃ غفر لہ ما کتب برا کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ شخص جس کے والدین دونوں یا دونوں میں سے کوئی ایک اس دنیا سے چلا گیا، اس کے جانے کے بعد ان کا بیٹا، ان کی اولاد ہر جمعے کو جائے اور جا کر ان کے قبروں کی زیارت کرے۔ اور یہاں پہ شارحین نے لکھا، یہاں پہ کوئی قید نہیں ہے، میرے آقا نے یہ نہیں فرمایا کہ جائے اور جا کر وہاں پہ دعا کرے۔ وہ الگ بات ہے کہ جو جائے گا والدین کی قبر پر دعا تو کرے گا ہی، لیکن یہاں پہ قید نہیں حدیث مبارکہ میں کہ جا کر دعا کرے، اور یہ بھی قید نہیں ہے کہ جا کر تلاوت کلام الہی کریں، اور یہ قید بھی نہیں ہے جیسا کہ میں پہلے بتا چکا ہوں کہ والدین نیکوکار ہوں یا نیکوکار نہ ہوں، صرف ہر جمعے کو جائے، خاک کی مٹی کی جو 2 ڈیریاں بنی ہوئی ہیں یا ایک ڈیری بنی ہوئی ہے اس کی صرف زیارت کرے۔ زیارت کرنے کی وجہ سے میرے آقا فرماتے ہیں غفر لہ وکتب برا، رب ذوالجلال اس کی بخشش بھی فرما دیتا ہے، اس کے سارے گناہ بھی مٹا دیتا ہے۔ جی صرف جا کے زیارت کر رہا اور کچھ بھی نہیں کر رہا تو رب ذوالجلال اتنا کرم کر رہا، رب ذوالجلال اتنا کرم فرما رہا ہے۔ اور پھر بعض روایات تو یہ اور بعض فقہی روایات شیخ موقع شیخ عبدالحق دستیری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اشیاء الامات میں یہ بات نقل کی ہے کہ بعض فقہی روایات میں یہ آتا ہے کہ وہ شخص جائے
فَفَدَا يَدَهُ عَلَى مِنبَرِ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فَمَسَحَ يَدَهُ عَلى وَجْهِهِ کہ جب آتے تو تاجدار کائنات کے منبر پر جس جگہ میرے آقا تشریف فرما ہوتے تھے اس جگہ اپنے ہاتھوں کو رکھتے، ہاتھوں کو وہاں پہ ملتے، وہاں ملنے کے بعد اپنے چہرے پہ مل لیا کرتے اور لوگوں کو یہ بتانا چاہتے تھے کہ 14ویں صدی میں چک چک کرنا الگ بات ہے، لیکن متبرک جگہوں پر ہاتھ لگا کے ان کو چہرے پہ ملنا یہ صحابہ کرام کی سنت ہے، یہ صحابہ کرام کی سنت ہے۔ تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اب صرف والدین ہیں تو ان کی قبروں سے صرف زیارت سے اتنا فائدہ ہو رہا ہے، تو حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہم زیارت بھی کریں تو ان کی تو شان ہی الگ جی، ان کی تو شان ہی الگ ہے۔ جیسا کہ میں بتا چکا ہوں کہ آج سنیت کا معیار جو ہے ہمارے پاس وہ بھی حضور غوث اعظم کا عطا کرتا اور 11ویں کی محافل کرنا، میرے غوث اعظم کے کا ذکر خیر کرنا یہ تو بڑی بات ہے۔ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، دلائل الجوائز کے اندر موجود ہے، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جو شخص میرے مدرسے کے دروازے کے پاس سے ایک مرتبہ گزر گیا رب جلال اس کے عذاب میں بھی تخفیف فرما دیتا۔ ساتھ صاحب دلائل الجوائز نے یہ بات نقل کی ہے، ایک شخص کا بندہ مر گیا، مرنے کے کچھ دن بعد اپنے بیٹے کو خواب میں آیا، خواب میں آ کر بیٹے کو کہنے لگا کہ بیٹا میں جب سے تم سے جدا ہوا ہوں میں نے بڑی اذیت اور تکلیف دیکھی، میں عذاب میں مبتلا، میں نے کوئی آسانی سہولت آسائش نہیں دیکھی ہے، کل ایسا کرنا کہ غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس جانا اور جا کر عرض کرنا کہ میرے والد گرامی کہتے ہیں کہ میری بخشش کے لیے دعا فرما۔ جب صبح ہوئی وہ شخص وہ لڑکا حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں آیا، بارگاہ میں آ کر عرض کی حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس طرح مجھے رات کو خواب آئی ہے میرے باپ کی اور ان کے ساتھ یہ معاملہ بڑھتا جا رہا ہے، وہ عذاب میں مبتلا ہے، آپ رب جلال کی بارگاہ میں دعا کریں کہ رب جلال کی بخشش فرما دیں۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لڑکے کو فرمایا کہ کیا تمہارا باپ کبھی میرے مدرسے کے دروازے کے آگے سے گزرا ہے؟ اس نے کہا کہ حضور مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میرا باپ آپ کے مدرسے کے دروازے کے پاس سے گزرا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی تو مزید اس پہ تبصرہ
اور میں اس کی مرضی کے مطابق خرچ نہ کروں تو پھر تو کوئی کہے گی کہ یہ آپ اچھا نہیں کرتے، تو اس کی بات حق بجا ہے۔ پیسے سنی اپنے خرچ کریں جی، وسع اعظم کا لنگر پکائیں، وسع اعظم کے ذکر کی محفل سجائیں، تو لوگوں کو تکلیف ہونی نہیں چاہیے، اور اگر ہوتی ہے تو اپنے بڑوں کو دیکھیں کہ ان کے بڑوں نے کیا لکھا۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے اس بات کو نقل کیا، اور شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کو اہل حدیث حضرات اپنا پیشوا اور امام مانتے، اور دیوبندی بھی اپنا امام اور پیشوا مانتے۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی کی کتاب ہے کلمات طیبات، فارسی کلمات طیبات کے صفحہ نمبر 77 اور 78 میں یہ بات انہوں نے نقل کی۔ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی جنہیں دیوبند حضرات اور اہل حدیث حضرات اپنا پیشوا مانتے، وہ یہ بات نقل کرتے ہیں، اور نقل بھی مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق کرتے ہیں، اور مرزا مظہر جان جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ پیر ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ، قاضی ثناء اللہ پانی پتی علیہ رحمۃ، اور اتنا ادب کرتے تھے قاضی ثناء اللہ پانی پتی اپنے اس مرید قاضی ثناء اللہ پانی پتی کا مرزا مظہر جانے جانا کہ جب قاضی ثناء اللہ پانی پتی تشریف لاتے مرزا مظہر جانے جانا کے متعلق آتا ہے کہ آپ کھڑے ہو جاتے، دوسرے مریدوں نے عرض کی کہ حضور یہ آپ کا مرید ہے، آپ کا خادم ہے، آپ اس کے ادب کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، تو مرزا مظہر جانے جانا نے فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں یہ قاضی ثناء اللہ پانی پتی وہ شخصیت ہے کہ جب یہ آتا ہے تو رب کے فرشتے بھی اس کے استقبال کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، وہی شخصیت ہے، ان کے پیر ہیں مرزا مظہر جانا، تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی کو بھی جو بند اپنا امام مانتے، اپنا پیشوا مانتے، بل ان کے پیر مرشد مرزا مظہر جانے جانا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے متعلق شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کلمات طیبات کے صفحہ نمبر 77 اور 78 میں یہ بات نقل کی ہے کہ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں کہ ایک دن میں سویا ہوا تھا، میں نے سوتے میں خواب دیکھا کہ ایک بہت بڑا چبوترا، اور اس چبوترے پر بڑے بڑے اولیاء تشریف فرما ہیں، وہ چبوترا اولیاء سے بھرا ہوا ہے، میں نے دیکھا کہ خواجہ نقشبند وہاں پہ تشریف فرما ہے، شہنشاہ چشت وہاں پہ بیٹھے ہوئے، تمام سلاسل کے اولیاء اس چبوترے پہ تشریف فرما ہے۔ فرماتے تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ سارے اولیاء کھڑے ہو کر ایک طرف کو جانے لگے، جب اس طرف کو جانے لگے تو میں نے ایک آدمی سے پوچھا کہ یہ سارے لوگ اس طرف کیوں جا رہے ہیں، ان کے ادھر جانے کی وجہ کیا؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ آپ کو معلوم نہیں ہے کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ مولا مشکل کشا رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لا رہے ہیں، یہ سارے اولیاء ان کے استقبال کے لیے جا رہے ہیں، تو سارے اولیاء اٹھے، حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے استقبال کے لیے تشریف لے گئے۔ مرزا مظہر جانے جانا فرماتے ہیں تھوڑی دیر گزری، میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ تشریف لائے، آپ آگے آگے ہیں اور باقی سارے اولیاء پیچھے پیچھے۔ حضور سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک شخص ہے جو نقاب پوش ہیں، جنہوں نے نقاب کیا، ان کے ہاتھ کو سیدنا علی المرتضیٰ نے بڑے پیار سے اپنے ہاتھ میں لیا ہوا۔ میں نے کسی سے پوچھا کہ یہ شخصیت کون ہے، تو مجھے بتایا گیا کہ یہ خیر التابعین حضور سیدنا اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ، وہ آئے، فرماتے وہ آگے آگے تھے، باقی اولیاء پیچھے پیچھے تھے۔ جب سارے آگے تو ایک کمرے میں سب جانے لگے، وہ کمرہ بڑا سجا ہوا تھا، اس کی بڑی سجاوٹ کی گئی تھی، بناؤ سنگار کیا گیا تھا اس کمرے۔ میں نے دیکھا کہ حضور سیدنا علی المرتضیٰ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور باقی تمام جو اولیاء ہیں اس کمرے میں جانے لگے۔ میں نے کسی میں پوچھا کہ اس کمرے میں سب لوگ کیوں جا رہے ہیں، وجہ کیا ہے؟ تو اس نے مجھے جواب دیا کہ تجھے معلوم نہیں آج حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی
شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو لے، شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملفوظات عزیزیہ کے اندر یہ بات نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ بغداد میں یہ طریقہ کار ہے، بلکہ پورے وہ کہتے ہیں کہ بغداد میں یہ طریقہ کار ہے کہ سرکاری سطح پہ ہر 11 ربیع الثانی کو حضور غوث اعظم کی 11ویں منائی جاتی ہے۔ عصر سے لے کر مغرب تک علماء آتے، تلاوت کلام الہی کی جاتی، حضور کی نعتیں پڑھی جاتی، حضور غوث اعظم کی منقبتیں پڑھی جاتی۔ اس کے بعد جب مغرب کی نماز پڑھ کے بیٹھتے ذکر بالجار کیا جاتا، اور ذکر بالجار کے بعد دعا ہوتی، لنگر تقسیم ہوتا، عشاء کی نماز پڑھ کے لوگ چلے جاتے۔ یہی باتیں ہم کر رہے ہیں۔ ہم نے کب یہاں بیٹھے ہوئے ڈھول ڈمکے کا کام کیا ہے؟ گانے والے کا کون کہتا ہے، کون سا سنی کہ یہ جائز ہے؟ ہم سرعام کہتے ہیں کہ یہ حرام ہے، لیکن جو باتیں جائز ہیں ان پہ تو شرک اور بدعت کے فتوے نہیں لگنے چاہیے۔ اور نقل بھی شاہ عبد العزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جو اپنی صدی کے مجدد ہیں، اتنی اعلیٰ شخصیت ہے، وہ نقل کر رہے ہیں۔ اور شیخ موقف شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، جیسا کہ میں پہلے عرض کر چکا ہوں کہ آپ نے ما ثبت بالسنہ کے اندر یہ بات نقل کی، آپ فرماتے ہیں کہ قد اشتہر فی دیارنا ھذا اليوم الحادی عشر عند مشائخنا من اہل الہند من اولادہ۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جتنی بھی اولاد ہند میں رہتی ہے، اس ساری اولاد کا اور دیگر جتنے بھی مشائخ ہیں ان کا یہ طریقہ کار ہے کہ جو ہی 11 ربیع الثانی کا دن آتا ہے، سارے کے سارے اولیاء مشائخ حضور غوث اعظم کی اولاد حضور غوث اعظم کی 11ویں کی محفل سجا کے بیٹھتا ہے۔ شیخ موقف نقل فرماتے ہیں تو ہماری نہ مانے، شیخ موقف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی مان لے تو 11ویں شریف کی محافل کا جو انعقاد ہے اور 11ویں شریف کی محفلوں کو سجانا یہ کوئی ایسا عمل نہیں ہے کہ لوگ ہمارے ساتھ اس میں جھگڑیں۔ جیسا کہ میں نے عرض کر دیا کہ اتنے پائے کے علماء محدثین اور اپنے وقت کے مجدد اس بات کو نقل کر رہے ہیں، لیکن عجیب بات ہے کہ آج بات بات میں صرف وہ ریا کے پاس چلے جائیں، وہاں پہ مزار پہ کھڑے ہو کے دعا کر دیں، پھر بھی طرح طرح کے فتوے۔ حالانکہ میں آپ کو بتا دوں، آخری بات اور اجازت چاہتا ہوں کہ اولیاء کے پاس جانا اور ان سے شرف ملاقات حاصل کرنا، باقی لوگ تو باقی رہے، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے، یہ انبیاء کی بھی سنت ہے۔ اور انبیاء اولیاء کے پاس جائیں تو یہ نہیں کہ مرتبہ انبیاء کا کم ہو جائے، یہ کسی سنی کا نظریہ نہیں۔ اس لیے وضاحت کر رہا ہوں کہ انبیاء کا مقام اور مرتبہ بڑا اعلیٰ عرفہ ہے اولیاء سے، لیکن یہ تو تعلیم امت کے لیے۔ آپ دیکھیں یہ واقعہ آپ سنتے رہتے ہیں عام طور پر خضر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام کے۔ اب موسیٰ علیہ السلام کے متعلق تو یہ مسئلہ متفق علیہ کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن خضر علیہ السلام کے بارے میں تو اختلاف ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں یا اللہ کے ولی ہیں، یہ اختلاف ہے۔ بولے راجے اگر کہ یہ ہے کہ آپ اللہ کے نبی، بولے راجے یہی ہے۔ امام فخر الدین رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے تفسیر کبیر کے اندر دلائل کے ساتھ اس بات کو بیان کیا ہے کہ قول راجے یہی ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں، لیکن قول مرجوح یہ ہے کہ آپ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ تو آپ اگر قول مرجوح کو لیں تو اللہ کے نبی جناب موسیٰ رب ذوالجلال کے حکم سے، رب ذوالجلال کی اجازت سے، رب ذوالجلال کے اذن سے ایک وہ مچھلی لے کر اسے کاٹ کر بھون کر پکا کر لے کر جناب خضر کی تلاش میں نکلے تھے۔ قرآن کریم نے سارے واقعے کو 15 پارے کے آخر میں 16 پارے کی ابتدا میں اس واقعہ کو نقل کیا ہے۔ اب مجھے بتائیں کہ قول مرجوح کو جب لیں تو جناب موسیٰ علیہ نبی علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی ہیں، اور جناب خضر قول مرجوح کے مطابق اللہ کے ولی ہیں، تو ایک نبی ولی کی تلاش میں نکل رہا ہے، اس سے ملاقات کے لیے نکل رہا ہے، تو قرآن کی نص سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اولیاء سے شرف ملاقات کے لیے نکلنا اور ان کے پاس جا کر ان سے دعا کروانا یہ کوئی شرک اور بدعت نہیں بلکہ اولیاء
یہ انبیاء کی سنت ہے. اور وہاں واقعہ بھی کیا تھا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نشانی بتائی جناب موسیٰ علیہ السلام کو. نشانی